बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब? बेटा पिछले लेक्चर में हमने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब सोम शुरू किया था, जिसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे। वो टॉपिक कौन से थे? एक था मक्का में दावत और ताइफ में दावत। ठीक है, तो आज हम अगले टॉपिक उसके पढ़ेंगे, जिसमें होगा मैदान जंग में दावत होगी और खतूत के ज़रिए दावत और तमाम मुसलमानों को हिदायत हमारा टॉपिक होगा। हम शुरू करते हैं। आज 8 मई 2020 है तारीख और दिन है जुम्मा। तो बेटा सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें, हम बुलंद खानी करते हैं। जी बेटा, टॉपिक है मैदान जंग में दावत। पहला उन्वान क्या है हमारा? सफ़ा नंबर 23 पे मैदान जंग में दावत। आइए शुरू करते हैं। काफिर हर सूरत में इस्लाम को मिटाना चाहते थे, यानी कि हर हाल में काफिर क्या करना चाहते थे? इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान मदीने में जमा हो गए हैं और अब वो इस्लाम को आसानी से फैला सकेंगे, तो उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मदीने पर हमला कर दिया। बदर के मकाम पर ज़बरदस्त जंग हुई। मुसलमान कम होने के बावजूद बहुत बहादुरी से लड़े। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और काफिरों को शिकस्त हुई, यानी कि काफिरों को हार माननी पड़ी अल्लाह ताला की मदद से। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को कैद किया। ये काफिर इस्लाम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। कुछ मुसलमानों का ख्याल था कि इन काफिरों को मार देना चाहिए, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद नहीं किया, बल्कि उनको फ़िदिया लेकर छोड़ दिया। जो फ़िदिया नहीं दे सकते थे उनसे कहा, 10-10 आदमियों को पढ़ना लिखना सिखा दो तो आज़ाद कर दिया जाएगा। यानी कि मुसलमान चाहते थे कि जो काफिर पकड़े गए हैं ना, तो उनको मार दें हम। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, तो हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि इनको फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, यानी कि इनसे जुर्माने की रकम या इनसे यानी कि उनको छोड़ने के लिए उनसे रकम ली जाए। जो फ़िदिया नहीं दे सकते थे उनसे कहा कि वो 10-10 आदमियों को पढ़ना लिखना सिखा दें तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक की वजह से बहुत से काफिर मुसलमान हो गए। काफिरों ने इस्लाम को मिटाने और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक बार फिर ज़बरदस्त तैयारी के साथ हमला किया, और उसी गज़वा उहद का वाक़या है कि काफिरों ने पीछे से आकर ज़बरदस्त हमला कर दिया, जिससे मुसलमान घबरा गए और कमज़ोर पड़ने लगे। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह जमे खड़े रहे, यानी कि हमारे प्यारे नबी नहीं घबराए, वो अपनी जगह पर खड़े रहे साबित कदमी के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द चंद सहाबा रह गए थे कि दुश्मन ने अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी एक बाजू ज़ख्मी हो गए, जबकि एक पत्थर लगने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक टूट गए, यानी कि हमारे प्यारे नबी के दांत मुबारक टूट गए। दंदान दांतों को कहा जाता है। इतने में एक काफिर लड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गया। उसने एक ऐसा वार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर एक गड्ढे में गिर गए। सहाबा ने फ़ौरन आगे बढ़कर आपका दिफा किया। अगले पेज पे आ जाए, सफ़ा नंबर 24। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफरों के लिए बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं लानत करने के लिए नहीं भेजा गया। लानत करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बनाया गया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। और अल्लाह ताला से दुआ की, खुदाया मेरी कौम को हिदायत दे, उनको माफ़ कर दे, ये नहीं जानते। इस कदर ज़ख्मी होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों के लिए बद्दुआ करने की बजाय हिदायत की दुआ की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों से सच्ची मोहब्बत करते थे और उनको सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे। आगे ये सवाल हम बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है खतूत के ज़रिए दावत। मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग ना करने का एक मुआहदा हुआ, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, यानी कि एक वादा किया गया, तहरीरी वादा, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं।
اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکے کے کافروں کی طرف سے سکون ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو دور تک پھیلانے کی طرف توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بہت سے قبیلوں کے سرداروں اور عرب سے باہر ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ان خطوط میں آپ نے اسلام کی دعوت دی اور لکھا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تم اللہ کو مان لو اور صرف اسی کی اطاعت کرو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سرداروں اور بادشاہوں کے پاس یہ خطوط صحابہ کرام لے کر گئے تھے۔ کچھ نے تو خوشی سے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے اسلام تو قبول نہیں کیا مگر بات غور سے سنی اور اسلام کے بارے میں معلوم کیا، جبکہ کچھ نے انکار کر دیا۔ اس طرح اسلام کی دعوت دور دور تک پہنچ گئی۔ جی بیٹا آگے صفحہ نمبر 25 پہ آ جائیں۔ تمام مسلمانوں کو ہدایت، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اسلام کو پھیلانے میں صرف کر دی، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسلام پھیلانے میں خرچ کر دی، وقف کر دی، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی پوری زندگی اسلام کو پھیلانے کے لیے ہی کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ ہی نہیں عرب میں بھی دور دور تک اسلام پھیل گیا۔ اسی مکہ میں جہاں کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے۔ کیا ہوا جب ہمارے پیارے نبی نے اسلام پھیلانے کے لیے اتنی کوششیں کی کہ وہی جگہ مکہ پاک جہاں پہ کافر آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے۔ اس حج کے موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھائیں اور ان سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی کہ جو افراد یہاں موجود ہیں وہ یہ تمام باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیتن، بخاری حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، پہنچاؤ مجھ سے چاہے وہ ایک ہی آیت ہو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، یعنی اس حدیث کا یعنی کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں جو کچھ تم لوگوں کو بتاؤں، جو کچھ میں تم لوگ مجھ سے سنو تو وہ سب تک پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باتیں دوسرے لوگوں کو سنانے اور پھیلانے کا حکم دیا۔ پیارے نبی کا یہ حکم تمام مسلمانوں اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اسلام کی باتیں سکھائیں اور برائیوں سے روکا۔ اس کام کے لیے ظلم برداشت کیے، مال و دولت خرچ کی، گھر بار چھوڑا، جنگیں لڑیں، مگر یہ کام ترک نہیں کیا یعنی کہ چھوڑا نہیں۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، لیکن ہمارے پیارے نبی نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ آخری حج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اسلام کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لوگوں کو بتائیں اور اسلام کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ یہاں تک ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے بیٹا۔ آگے ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 26 پہ آ جائیں آپ لوگ۔ صفحہ نمبر 26 پہ یہ پہلے سوال جواب ہیں، یہ میں آپ کو بورڈ پہ کرواتی ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، مدرجہ ذیل حدیث کا لفظی اور رواں ترجمہ لکھیے اور سوالات کے جواب لکھیں۔ یعنی کہ اس کا پہلے آپ نے لفظی ترجمہ لکھنا ہے، پھر اس کا لفظی یعنی کہ ان کے معنی لکھنے ہیں، پھر اس کا پورا ترجمہ لکھ دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں الگ الگ لفظ دیے گئے ہیں۔ بلغو کا مطلب ہوتا ہے پہنچاؤ، انی مجھ سے، ولو اور چاہے یا اور اگر، آیتن ایک ہی آیت ہو۔ اس کا رواں ترجمہ، پہنچاؤ مجھ سے چاہے وہ ایک ہی آیت ہو۔ آگے اسی کے حدیث کے بارے میں ہی سوال پوچھے گئے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کیا حکم دیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ سوال 2، یہ حکم کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ سوال نمبر 3، اس حکم پر عمل سے کیا ہوگا؟
جواب اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچے گا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو بھی احادیث سنیں وہ تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی احادیث سنیں ہم کس تک پہنچائیں؟ تمام لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا 5واں جز ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہاں تک ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب سوال جواب کرتے ہیں ہم نوٹ بورڈ پہ، ٹھیک ہے جی بیٹا؟ آئیے اب سوال جواب کرتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 1 ہے، کافروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بتائیے کیوں؟ جواب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں سے سچی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوال نمبر 2، کافروں نے کس طرح اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی؟ جواب، کافروں نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ظلم و ستم کیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دے کر اسلام پھیلانے سے روکنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آگے سوال نمبر 3 ہے ہمارا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کیں۔ نمبر 1، لوگوں کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ نمبر 2، اپنا گھر بار چھوڑا۔ نمبر 3، جنگیں لڑی۔ نمبر 4، اپنا مال و دولت خرچ کیا۔ نمبر 5، لوگوں کی باتیں سنی۔ بیٹا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا یہ، تو اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے، اس کو بہت اچھے سے اس کے سوال جواب لرن کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو نیٹ نوٹ بک پہ یہ سوال جواب آپ نے سارے بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ کر لینے ہیں، رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔